السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 9 اور 10۔ یحادون اللہ والذین آمنوا وما یحدون الا انفسهم وما یشعرون، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ان کی بیماری کے متعلق بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے، جو عالم الغیب ہے، جو سب کے اندر اور ظاہر دونوں کو جانتا ہے، اور مومنوں کو دھوکہ دے جن سے زیادہ فراست والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا یقیناً وہ فراست والی ہے، اور سمجھے کہ میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ فرمایا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے جس نے انہیں خود فریبی کی آخری حد تک پہنچا دیا۔ وہ مرض نفاق ہے جو کفر کو چھپانے کی کوشش کا نام ہے۔ اس بیماری سے بے شمار نفسیاتی بیماریاں مزید پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، مثلا جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بدعہدی، بدزبانی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اس طرح فساد، خود پسندی، بیوقوفی، دروغی، جن کا ذکر آئندہ آیات میں انشاءاللہ ہم کریں گے، اور بہت سی دیگر بیماریاں مثلا بزدلی، طمع، بخل، جہاد سے فرار وغیرہ ہونا، جن کا ذکر سورہ توبہ اور انشاءاللہ دیگر صورتوں میں ہم کریں گے۔ اور آخری بات جو اللہ رب العزت بتلانا چاہتے ہیں، بما کانوا یکسبون، منافق باطن میں کافر ہونے کی وجہ سے عذاب عظیم کے مستحق تھے، اب اسلام کے جھوٹے وعدے کی وجہ سے عذاب علیم یعنی دوہرے عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔